بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور ہم سب اسی نسبت سے آج کی مجلس میں جمع ہیں۔ ہماری حاضری یہاں ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اس لیے کہ اس مجلس کو اللہ کے کلام سے ایک خصوصی تعلق ہے، ایک خصوصی نسبت ہے، اور نسبت کے صحیح ہونے سے انسان قیمتی بن جاتا ہے، نسبت کے غلط ہونے سے انسان برا بن جاتا ہے۔ قرآن کریم سے اگر انسان کو نسبت ہو جائے یہ کتنا قیمتی بنتا ہے، یہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس کلام کے ایک حرف پر اللہ پاک 10 نیکیاں دیتے ہیں، تو پورا کلام اگر پڑھا جائے اور پورا کلام اگر سنا جائے اور پھر نماز میں ہو، اور نماز بھی وہ جو رمضان کی ایک خاص نماز ہے، تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے اس تراویح میں پڑھے گئے اور سنے ہوئے کلام پر کتنا اجر دیا ہو۔ ہماری سوچ، ہمارے ذہن تصور سے بھی بالا تر ہے کہ اس کلام پر اللہ پاک کا کتنا اجر ملتا ہے انسان کو۔ انسان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ ہمیں اللہ پاک نے یہ موقع نصیب کیا، اور اس مبارک مہینے کی راتوں میں ایک وقت ایسا ضرور آیا کہ ہم نے وہ وقت صرف اللہ کے کلام کو دے دیا۔ اس وقت میں اور کوئی کام نہیں ہوا، اور کوئی بات نہیں ہوئی، اور کوئی مصروفیت نہیں ہوئی، وہ وقت صرف اور صرف اللہ کے کلام کے لیے استعمال ہوا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جس نے اللہ کے کلام سے اپنا تعلق جوڑا ہو، اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا اشراف امتی۔ اشراف، اشراف کس کو کہتے ہیں؟ معزز ترین آدمی، سب سے زیادہ عزت والا۔ فرمایا میری امت کا سب سے معزز آدمی وہ ہے حملۃ القرآن، جو قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لے گا۔ تو اس سے بڑا تعلق قرآن سے کیا ہوگا دوستوں کہ ہم تراویح میں کھڑے ہو گئے اور شروع سے لے کر آخر تک، جب تک 20 رکعتیں پوری نہیں ہوئی، ہم کہیں نہیں جا سکے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ رکعتوں کے بعد جانے کی ترتیب بنا دیتے ہیں، دیکھا ہے نا؟ کوئی 8 رکعت کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی 10 کے بعد چلا جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے کر کے دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے لیے آج سہولت اور راحت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بلکہ درخواست کروں گا، کبھی بھی
اپنے آپ کو اس عمل کے اندر مبتلا مت کریں کہ یہ مسئلہ ہم علماء سے پوچھیں کہ جی یہ تراویح کیا ضروری ہے. آج آپ دیکھیں نا کتنے شد و مت کے ساتھ اور بڑے زور لگا کر ایک سوال پھیلا دیا گیا کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے. آج سے پہلے تو یہ باتیں نہیں ہوئی. کیا وجہ ہے کہ جیسے جیسے وقت کی رفتار آگے جا رہی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جی تراویح کی کیا حیثیت ہے، پھر تراویح کی کتنی رکعتیں، پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. آج سے پہلے تو یہ سوالات نہیں تھے. ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، انہوں نے تو تراویح پڑھی اور اہتمام سے پڑھی اور 20 رکعت پڑھی، تب تو یہ کوئی سوال نہیں تھا. لیکن آج کے اس تیز رفتار اور ترقی یافتہ دنیا میں جبکہ انسان بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے کہ جی میں نے یہ بھی کر دیا، ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم وہاں بھی پہنچ گئے، ہم یہاں بھی پہنچ گئے، سائنسی زندگی نے یہ بھی ایجاد کر دیا، ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی، کہیں تک بھی پہنچ گئی. لیکن اگر یہ انسان 20 رکعت تراویح سے پیچھے ہٹ رہا ہے، یہ ناکام ترین انسان ہے جو اللہ کے کلام کو سننے کی ہمت نہیں کر پا رہا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فتنوں کی بات ہے، فتنوں کی بات ہے کہ اس امت کے پاس جو قرآن کی نعمت ہے، قرآن کی سعادت ہے اور قرآن کا ایک ہتھیار ہے، یہ نعمت اس کے سینے سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے عمل سے چھین لی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، دین کو سیکھے دین کی سمجھ رکھنے والوں سے. کتنے بڑے تماشے کی بات ہے کہ ہم آج دنیا کے ہر کام کو سیکھنے کے لیے اس کے ایکسپرٹ کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں فلاں اس کام کا ایکسپرٹ ہے، چیمپئن ہے، اس کے لیے وہاں جائیں گے، اس سے میٹنگ کریں گے، اس سے وقت لیں گے، اور وہ جو مشورہ دے، وہ جو رائے دے، اس کو سینے سے لگا کے قبول کریں گے. لیکن دین کی بات آئے گی تو ہم آج ان فتنوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ بہت سارے لوگ جن کا صرف حلیہ دین کا ہے، اندر دین کی الف با بھی نہیں، ظاہر کا حلیہ انہوں نے بنا دیا، اور اب تو بہت سو نے اس سے بھی چھٹی کر لی، اس کی بھی ضرورت نہیں. وہ بیٹھ کر مجھے، آپ کو، اس قوم کو، اس امت کو وہ دین سکھانے کے اندر لگ جائیں گے، وہ بحث کریں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کہ بھئی تراویح کی کیا اہمیت ہے، فرض روزے کتنے ضروری ہیں، تلاوت کی کیا اہمیت ہے. صرف تلاوت، کہیں گے صرف تلاوت کا کیا فائدہ ہے، آپ قرآن پڑھیں، جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو صرف تلاوت کا کیا فائدہ ہے. یہ بھی ایک بات ہے آج کہ صرف ظاہر کے الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. اچھا جی کیا حکم ہوگا ہمارے لیے، کہتے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں. اس طبقے سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ قرآن کریم شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ قرآن کا سورہ بقرہ کا کیا ہے دوستو؟ جی الف لام میم. ان سے کہیں ہم قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا تدبر چاہتے ہیں، بس آپ ہمیں آج سے شروع کروا دیں اور آج ہمیں ایک لفظ سمجھا دیں، الف لام میم، تو خس کم جہاں پاک، سب چیزیں صاف ہو جائیں گی. اللہ نے اپنے کلام کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے، اس انسان کی عقل کنٹرول میں کر دی. یہ کل دعویٰ کرے کہ جی میں تو قرآن کو اتنا سمجھا ہوں، اتنا غور کیا ہے، اتنا تدبر کیا ہے، اتنا فہم کیا ہے، ایسی تفسیر لکھی ہے، اتنی تفسیریں مطالعہ کی ہے، اس پہلے لفظ میں اللہ نے بریک لگا دی اس کے دماغ کو کہ آگے جانے سے پہلے بس اتنا بتا دو الف لام میم، اس کا ترجمہ کر لو، اس کی تشریح کر لو. انسان کو وہی عاجز کر دیا. اگر الف لام میم کا ترجمہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا، اس کا مطلب اور مفہوم نہیں بتا سکتا، آپ دنیا کی کسی زبان کی کوئی تفسیر بھی اٹھا لیں،
چاہے وہ کسی مسلک و مشرب کی ہو. حروف مقطعات میں آپ ترجمے کی جگہ دیکھیں انہوں نے وہی لفظ نیچے لکھے کہ بھئی ہم اس کے معنی اور مراد کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو پڑھ کے آپ آگے چلے جائیں. معلوم ہوا کہ اس قرآن کریم میں کچھ الفاظ، کچھ حروف ایسے ہیں کہ جس کو آج تک کا انسان نہیں سمجھ سکا، تو بھئی کیوں اس کو ہم پڑھیں پھر؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، نفس قرآن کی تلاوت بھی ہمارے ایمان کے تقاضوں کے اندر شامل ہے. اسی لیے قرآن کریم میں سورہ عنکبوت میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقاصد بعثت کو جو ذکر کیا اس میں ایک لفظ ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے اللہ نے نبوت اس لیے دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ میں اس قرآن کی تلاوت کر لوں. آپ سب سمجھدار ساتھی بیٹھے ہوئے، تلاوت قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں انسان قرآن کے الفاظ کو پڑھ رہا ہو، یہ تلاوت ہے. قرآن کے سمجھ کو تعلیم کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے، تلاوت الگ ہے. میں صرف اتنی بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ دائیں بائیں کے فتنے بہت زیادہ اس امت کی طرف متوجہ ہیں. ان باتوں میں نہ آئے. دین وہی سے سیکھا جا سکتا ہے جہاں سے اللہ نے اس انسان کو دین سکھایا تھا. اللہ کے پاک پیغمبر نے ممبر نبوی پر بیٹھ کر، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کے صحابہ کو دین دیا. اس لیے بھول جائیں کہ محراب اور ممبر کے بغیر ہم دین سیکھ سکیں گے. یہ اللہ کی ترتیب ہے دوستو، اس کے بغیر دین نہیں آ سکتا. تو اتنے مبارک مہینے میں اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت سے دور ہے، قرآن کی نعمت سے دور ہے، وہی دنیا کی مصروفیات اور بھاگ دوڑ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ راتوں رات فارغ ہو کے آ رہے ہیں. جی ساری راتیں مارکیٹوں کے اندر گزر رہی ہیں، پوری راتیں گزر رہی ہیں. رزق حلال کی فکر بہت ضروری ہے، اس کی نفی نہیں ہو سکتی. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرمایا حلال کمائی کی طلب یہ فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے، وہ بھی ایک فرض ہے. لیکن انسان اس فرض میں لگ کر کے اتنی قیمتی راتوں کو ضائع کر دے، یہ بدنصیبی سی ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دنیا ضرور کمانی ہے لیکن مشین بن کر نہیں، انسان بن کر. ایک مشین ہوتی ہے نا، آپ کی بلڈنگ میں پانی کی مشین لگی ہوئی ہے، اور جو آپ کی بلڈنگ کا حارس ہے، حارس کہتے ہیں چوکیدار کو، سین کے ساتھ، ہاں حارس سین والا، وہ جب مشین چلاتا ہے تو وہ بٹن دبا کے پھر چلا جاتا ہے اپنے کام پہ، اور 2 گھنٹے بعد جب بند کرتا ہے تو پھر آ کے بٹن دبا دیتا ہے. ان 2 گھنٹوں میں یہ مشین چلی لیکن اس مشین کو اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا. بٹن نے اس کو چلایا، بٹن نے اس کو بند کیا. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، ہم انسان اشرف المخلوقات ہے، ہم بٹن والی مشین نہیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس مشین کی طرف جانا چاہتے ہیں، کولو کا بیل بننا چاہتے ہیں. لہذا صبح کے اٹھے رات کو آئے، پھر آ کے سو گئے، پھر صبح کے اٹھے رات کو آئے. اس طرح ہماری زندگی ایک مشینی زندگی چل رہی. بالکل. وہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا نا، بھئی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا 3 بیٹے. 3 بیٹے. کہا کیا عمر ہے؟ کہا ایک اتنا ہے، دوسرا اتنا ہے، تیسرا اتنا ہے. سمجھ رہے ہیں دوستوں؟ اس نے کہا بھائی انسان جب بتاتا ہے تو کیا کہتا ہے، بھائی ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے. عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں نا، ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے. یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو اس طرح تو دیکھا نہیں. میں جب صبح جاتا ہوں وہ سو رہے ہوتے ہیں، اور رات کو آتا ہوں اتنی دیر کہ وہ پھر بھی. تو بھائی سویا ہوا آدمی کھڑے ہو کے سوتا ہے، لیٹ کے سوتا ہے؟ جی تو لیٹ والے کو تو ایسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا قد ہے اس کا. تو کہا میں اس طرح بتا سکتا ہوں.
ایک سبق ہے دوستوں. آج یعنی ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ بچے تعلیم میں کہاں تک چلے گئے، عمر کہاں تک چلی گئی، تربیت کہاں تک چلی گئی، کیا ہو رہا ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے. بہرحال بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی قیمتی مجلس ہے، اور ختم قرآن کے موقع پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مجلس میں قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے اس موقع پر اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو یہ قبولیت دعا کی مجلس بھی ہے اور مبارکباد مجلس ہے کہ اس میں قرآن کو پورا پڑھا گیا، سنا گیا، اس کی تکمیل ہوئی اور پھر تراویح جیسی عبادت کے اندر ہوئی. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو، اس ختم قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین کے لیے، سامعین کے لیے، شرکاء کے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطک. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم بارک لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. قرآن کریم سے تعلق اور محبت اور اس سے نسبت ساری زندگی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے. یا اللہ آج کی مجلس میں جو ختم قرآن ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے میں قبول و منظور فرما دے. جس حافظ صاحب نے سنایا، جس سامع نے سنا، جن شرکاء نے شرکت کی اور جتنے حضرات آج کی اس اختتامی مجلس میں ہیں، یا اللہ سب کو اس قرآن کی 100% برکات سے مالا مال فرما دے. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کی آخرت کی بخشش اور مغفرت اور اپنی رضا کے فیصلے فرما دے. بلا حساب و کتاب ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے. یا اللہ حافظ صاحب کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، تمام اہل محلہ کو، اہل شہر کو، اہل ملک کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ اس قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرما دے. ہماری اس مجلس کو، اس مقام کو، جتنی جگہوں پہ تراویح کا ختم ہوا ہے سب کو یا اللہ قیامت تک کے لیے قبول فرما دے. ہمارے عثمان بھائی کے ہاں جو دین کی ترتیب کا سلسلہ ہے بہت ہی مبارک سلسلہ ہے. بڑی خوشی ہوئی سن کر. اللہ پاک اس سلسلے کو اور اس مصروفیت کو اور اس دین کی محافل کو تا قیامت جاری و ساری فرما دے. اس جگہ کو اللہ پاک دین کا مرکز بنا دے. ہمارے گھروں کے ماحول کو اللہ دین کے ماحول کے اندر تبدیل فرما دے. ہماری مستورات کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے. اسرائیل کو، یہود کو یا اللہ اپنے غیظ و غضب سے نیست و نابود فرما دے. قبلہ اول کو، مسجد اقصیٰ کو یا اللہ اس مبارک مہینے کے طفیل آزادی کی نعمت نصیب فرما دے. وہاں کی مسجد اور وہاں کی میناروں سے یا اللہ آذانوں کی آواز سننا ہم سب کو نصیب فرما دے. حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے. تمام مرحومین کی یا اللہ کامل و مکمل مغفرت فرما دے. بالخصوص ہم سب کے سرپرست، مشفق اور مربی اور ان مجلسوں کے امین اور مبین ہمارے حضرت مفتی قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ فرما دے. تمام خیر کے سلسلوں کو ان کے حق میں ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، کل امت مسلمہ کے مرحومین کے حق میں یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.